بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قصص القرآن، اور یہ ہے پارٹ نمبر 23۔ ہیڈنگ ہے موسیٰ علیہ السلام پھر آغوش مادر میں۔ ہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ریڈنگ کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ لاسٹ پارٹ 22 میں بھی موجود ہے۔ آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس طرح سے جیسا کہ ہم نے پیشتر بیان کیا ہے اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا، مگر اس عمل کے بعد اس کے دل میں جذبات کا یکایک شدید طوفان اٹھنے لگا۔ نوزائیدہ بیٹے کی یاد میں جس کے سوا ان کے دل میں کچھ نہ تھا، اس احساسات پر غالب آ گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دیں، قریب تھا کہ چیخ مارنے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں نالے کریں، لیکن عنایت خداوندی اس میں شامل حال رہی، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے انورٹڈ کاما کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل ایمان اور امید کے نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ یہ قطعی فطری امر ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اس صورتحال سے اپنے پاس سے جدا کرے، وہ اپنی اولاد کے سوا ہر شے کو بھول جائے گی اور اس کے حواس ایسے باختہ ہو جائیں گے کہ ان خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اس کے اور اس کے بیٹے دونوں کے سر پر منڈلا رہے تھے فریاد کرے اور اپنے دل کا راز فاش کر دے۔ لیکن وہ خدا جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا، اسی نے اس کے دل کو ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ وعدہ الہی پر اس کا ایمان ثابت رہے اور اسے یہ یقین رہے کہ اس کا بچہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آخر کار وہ پھر اسی کے پاس آ جائے گا اور پیغمبر بنے گا۔ اس لطف خداوندی کے طفیل ماں کے دل کا سکون لوٹ آیا، مگر اسے آرزو رہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا تو دیکھتی رہ کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 کا حصہ تھا۔ آگے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کا حکم بجا لائی اور اتنے فاصلے سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرعون کے امال عین میم الف لام کہ اس کے بھائی کے صندوق کو پانی میں سے نکال رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مگر وہ لوگ اس بہن کی اس کیفیت حال سے بے خبر تھے، اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 کا حصہ ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 181 پہ۔ بہرحال ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ طفل نوزاد جلد اپنی ماں کے پاس واپس جائے اور اس کے دل کو قرار آئے، اس لیے فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 کا حصہ انورٹڈ کاما میں ہم نے پڑھا۔ یہ طبیعی ہے کہ شیرخوار نوزاد چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے رونے لگتا ہے اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ دریں حال لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی، خصوصاً جب کہ ملکہ مصر اس بچے سے نہایت دلبستگی رکھتی تھی اور اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔ محل کے تمام خدام حرکت میں آ گئے اور در بدر کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے، مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ ان عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو اور ان کے دودھ کا مزہ جس سے کہ وہ آشنا نہ تھا اس سے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اس بچے کا طور کچھ اس طرح تھا کہ گویا ان دودھ پلانے والی عورتوں کی گود سے اچھل کر دور جا گرے، اور دراصل یہ خدا کی طرف سے تحریم تکوینی، یہ جو تحریم تکوینی کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، تو خدا کی طرف سے یہ تحریم تکوینی تھی کہ اس نے تمام عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لہجہ بلہجہ زیادہ بھوکا اور زیادہ بےتاب ہوتا جا رہا تھا، بار بار رو رہا تھا اور اس کی آواز سے فرعون کے محل میں شور ہو رہا تھا اور ملکہ کا دل لرز رہا تھا۔ خدمت پر مامور لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز تر کر دیا۔ ناگہاں قریب ہی انہیں ایک لڑکی مل جاتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں
ہیں کہ کیا تم لوگ یہ پسند کرو گے کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں، اور یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 12 ہی کا حصہ۔ آگے لکھا ہے کہ میں بنی اسرائیل علیہ السلام میں سے ایک عورت کو جانتی ہوں جس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اور اس کا دل بہت محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کا بچہ تھا اور وہ اسے کھو چکی ہے، وہ ضرور اس بچے کو جو محل میں پیدا ہوا ہے دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے گی۔ وہ تلاش کرنے والے خدام یہ سن کر خوش ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں لے گئے۔ اس بچے نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اس کا دودھ پینے لگا اور اپنی ماں کا روحانی رس چوس کر اس میں جان تازہ آ گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کا نور چمکنے لگا۔ اس وقت وہ خدام جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے بہت ہی زیادہ خوش اور خرم نظر آنے لگے۔ فرعون کی بیوی بھی اس وقت اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی۔ ممکن ہے اس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ تو کہاں چلی گئی تھی، ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ بہرحال تجھ پر اور تیرے شیر مشکل کشا پر آفرین ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے صرف تیرا ہی دودھ کیوں پیا؟ لکھا ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پینے لگے تو فرعون کے وزیر حامان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو ہی اس کی ماں ہے۔ بچے نے تمام عورتوں میں سے صرف تیرا ہی دودھ کو کیوں قبول کیا؟ پیج 182۔ ماں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں کہ جس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے، میرا دودھ نہایت شیریں ہے، اب تک جو بچہ بھی مجھے سپرد کیا گیا ہے وہ فوراً ہی میرا دودھ پینے لگتا ہے۔ حاضرین دربار نے اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گراں بہا ہدیے اور تحفے دیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے مروی ہے کہ اس میں منقول ہے انورٹڈ کاما کہ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ خدا نے بچے کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب چلتے ہیں آگے، لکھا ہے بعض اہل دانش کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تحریم تکوینی یعنی دوسری عورتوں کا حرام کیا جانا اس سبب سے تھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرستادہ پیغمبر ایسا دودھ پیے کہ جو حرام سے آلودہ ہو اور ایسا مال کھا کے بڑا بنا ہو کہ جو چوری، ناجائز ذرائع، رشوت اور حق الناس کو غصب کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ خدا کی مشیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی صالح ماں کے پاک دودھ سے غذا حاصل کریں تاکہ وہ اہل دنیا کے شر کے خلاف ڈٹ جائیں اور اہل شر و فساد سے نبرد آزمائی کر سکیں۔ انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اس کے دل میں غم و اندوہ باقی نہ رہے اور وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہم نے جو انورٹڈ کاما میں پڑھا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 1 کا حصہ تھا۔ لکھا ہے آگے کہ اس مقام پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ کیا وابستگان فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور سے ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے اور دوران رضاعت روزانہ یا کبھی کبھی بچے کو محل میں لایا کرے تاکہ ملکہ مصر سے دیکھ لیا کرے، یا یہ کہ بچہ محل ہی میں رہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں معین اوقات میں آ کر اسے دودھ پلا جاتی تھی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اچھا اب آگے لکھا ہے مذکورہ بالا دونوں احتمالات کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن احتمال اول زیادہ قرین قیاس ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا عرصہ شیر خوارگی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے یا ان کا تعلق اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ باقی رہا اور محل سے وہاں آتے جاتے رہے؟ اب آگے چلتے ہیں کہ اس مسئلے کے متعلق بعض صاحبان نے یہ کہا کہ شیر خوارگی کے بعد آپ کی ماں نے انہیں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس پرورش پاتے رہے۔ اس ضمن میں راویوں نے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طفلانہ مگر بامانی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس مقام پر ہم ان کو بعد رتول کلام کے پیش نظر قلم انداز کرتے ہیں، لیکن فرعون کا یہ جملہ کہ اس نے بعثت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا انورٹڈ کاما کہ کیا ہم نے تجھے بچپن میں پرورش نہیں کیا اور کیا تو برسوں تک ہمارے درمیان نہیں رہا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 کے الفاظ تھے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام چند سال تک فرعون کے محل میں رہتے تھے۔ علی ابن ابراہیم کی تفسیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زمانہ بلوغ فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے، مگر ان کی توحید کے بارے میں واضح باتیں فرعون کو سخت ناگوار ہوتی تھیں۔ ہم پیج 183 پر آ گئے، یہاں تک کہ اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خطرے کو بھاپ گئے تھے اور بھاگ کر شہر میں آ گئے۔ یہاں وہ اس واقعے سے دوچار ہوئے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک
قطبی اور ایک سبتی، قاف توئے بے چھوٹی ہے اور سین بے توئے چھوٹی ہے. اور اس واقعے کی تفصیل جو ہے یہاں لکھا ہے کہ آگے کے صفحات میں ہم پڑھیں گے. اگلی ہیڈنگ ہے موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے مددگار کے طور پر. اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشیب و فراز سے بھرپور زندگی کے تیسرے دور کو ملاحظہ کرتے ہیں. اس دور میں ان کے وہ واقعات ہیں جو انہیں دوران بلوغ اور مصر سے مدین میم دال یہ نون کو سفر کرنے سے پہلے پیش آئے، اور یہ وہ اسباب ہیں جو ان کی ہجرت کا باعث ہوئے. بہرحال اب یہ انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب تمام اہل شہر غافل تھے، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 18 کا حصہ ہم نے پڑھا. پھر یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کون سا شہر تھا، لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ یہ مصر کا پایہ تخت تھا. یعنی لوگوں کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس مخالفت کی وجہ سے جو ان میں فرعون اور ان کے وزراء میں تھی اور بڑھتی جا رہی تھی، مصر کے پایہ تخت سے نکال دیا گیا تھا. مگر جب لوگ غفلت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور وہ شہر میں آ گئے. اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں آئے ہوں، کیونکہ عام طور پر فرعونیوں کے محلات شہر کے ایک کنارے پر ایسی جگہ بنائے جاتے ہیں جہاں سے وہ شہر کی طرف آمد و رفت کے راستوں کی نگرانی کر سکیں. شہر کے لوگ اپنے مشاغل معمول سے فارغ ہو چکے تھے اور کوئی بھی شہر کی حالت کی طرف متوجہ نہ تھا. مگر یہ کہ وہ وقت کون سا تھا؟ سوالیہ نشان. بعض کا خیال ہے کہ ابتدائے شب تھی، جب کہ لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاتے ہیں. ایسے میں کچھ تو اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں، کچھ تفریح اور رات کو بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں. بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں ایک ماجرے سے دوچار ہوئے. دیکھا انورٹڈ کاما کے دو آدمی آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرفدار اور ان کا پیرو تھا اور دوسرا ان کا دشمن تھا. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا حصہ ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا. پھر لکھا ہے کلمہ شیعہ، شین یہ عین تے ہے، یہ ورڈ شیعہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. کلمہ شیعہ اس امر کا غماز ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں اب اسی زمانے سے مراسم ہو گئے تھے اور کچھ لوگ ان کے پیرو بھی تھے. احتمال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقلدین اور شیعوں کی روح کو فرعون کی جابرانہ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے بطور ایک مرکزی طاقت کے تیار کر رہے تھے. جس وقت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اب انورٹڈ کاما میں بات آگے کہ تو ان سے اپنے دشمن کے مقابلے میں امداد چاہیے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ انورٹڈ کاما میں سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا حصہ تھا. آگے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اسے اس ظالم دشمن کے ہاتھ سے نجات دلائیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ قبطی فرعون کا ایک باورچی تھا اور چاہتا تھا کہ اس بنی اسرائیل کو بیکار میں پکڑ کے اس سے لکڑیاں اٹھوائے. اب انورٹڈ کاما میں بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے سینے پر ایک مکہ مارا اور وہ ایک ہی مکے میں مر گیا اور زمین پر گر پڑا. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 15. پھر پیج نمبر 184 پہ آگئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا. قرآن سے بھی یہ خوب واضح ہو جاتا ہے. ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے، بلکہ انہیں ان نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو پیش آ سکتے تھے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا انورٹڈ کاما کہ یہ کام شیطان نے کرایا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن اور واضح گمراہ کرنے والا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 15. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس واقعے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیلی کا گریبان اس فرعونی کے ہاتھ سے چھڑا دیں، ہرچند کہ وہ وابستگان فرعون اس سے زیادہ سخت سلوک کے مستحق تھے، لیکن ان حالات میں ایسا کام کر بیٹھنا قرین مصلحت نہ تھا. اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عمل کے نتیجے میں پھر مصر میں نہ ٹھہر سکے اور مدین چلے گئے، میم دال یہ نون چلے گئے. پھر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا انورٹڈ کاما پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، اور خدا نے اسے بخش دیا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا حصہ ہم نے پڑھا. پھر ہے یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ حقیقت میں اس سے ترک اولا سرزد ہوا
کیونکہ انہیں ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں وہ زحمت میں مبتلا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ترک اولیٰ کے لیے خدا سے طلب عفو کیا اور خدا نے بھی انہیں اپنے لطف و عنایت سے بہرہ مند کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انورٹڈ کاما، خدا بندہ تیرے اس احسان کے شکرانے میں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دیا اور دشمنوں کے پنجے میں گرفتار نہ کیا، اور تمام نعمتوں کے شکریہ میں جو مجھے ابتدا سے اب تک مرحمت کرتا رہا، میں عہد کرتا ہوں کہ ہرگز مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور ظالموں کا طرفدار نہ ہوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قصص آیت نمبر 17۔ آگے لکھا بلکہ مظلومین اور ستم دیدہ لوگوں کا مددگار رہوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ اچھا نہیں، اس میں انورٹڈ کاما نہیں ہے، لکھا ہے کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام مقام عصمت کے خلاف نہیں ہے؟ بس یہی لکھا ہے۔ آگے ہم صفحے پہ پڑھ رہے ہیں کہ مفسرین نے اس قبطی اور بنی اسرائیل کی باہمی نزاع نون سے الف عین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرد قبطی کے مارے جانے کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اب آگے ہیڈنگ آ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مخفیانہ مدین کی طرف روانگی، میم دال یہ نون۔ لکھا ہے فرعونیوں میں سے ایک آدمی کے قتل کی خبر شہر میں بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ قرائن سے شاید لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا قائل ایک بنی اسرائیل ہے، اور شاید اس سلسلے میں لوگ موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیتے تھے۔ البتہ یہ قتل کوئی معمولی بات نہ تھی، اسے انقلاب کی ایک چنگاری یا اس کا مقدمہ شمار کیا جاتا تھا، اور در حقیقت یہ معاملہ کوئی اہم اور بحث طلب تھا ہی نہیں، کیونکہ ستم پسند وابستگان فرعون نہایت بے رحم اور مفسد میم فے سین دال تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کے سر قلم کیے اور بنی اسرائیل پر کسی قسم کا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس جہت سے یہ لوگ اس قابل نہ تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے ان کا قتل احترام انسانیت کے خلاف ہو۔ ہم آگے پیج 185 پہ لکھا ہے البتہ مفسرین کے لیے جس چیز نے دشواریاں پیدا کی ہیں وہ اس واقعے کی وہ مختلف تعبیرات ہیں جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عمل شیطان، کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں تعبیرات اس مسلمہ حقیقت سے کیوں کر مطابقت رکھتی ہیں کہ ابھی انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ عصمت انبیاء کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء ما قبل بعثت اور ما بعد عطائے رسالت ہر دو حالات میں معصوم ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب نیچے لکھا ہے کہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی جو توضیح ہم نے آیات فوق فے و قاف کی روشنی میں پیش کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ایسی بات نہ تھی کہ وابستگان فرعون اسے آسانی سے برداشت کر لیتے۔ نیز ہم جانتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں ہے ترک اولیٰ کے معنی ایسا کام کرنا ہے جو بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عمل احسن انورٹڈ کاما میں عمل احسن ترک ہو گیا، بغیر اس کے کہ کوئی عمل خلاف حکم الہی سرزد ہوا ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے لکھا ہے حکومت کی مشینری اسے ایک معمولی واقعہ سمجھ کر چھوڑنے والی نہ تھی کہ بنی اسرائیل کے غلام اپنے آقاؤں کی جان لینے کا ارادہ کرنے لگیں۔ لہٰذا ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈر رہے تھے اور ہر لحظہ انہیں کسی حادثے کا کھٹکا تھا، اور وہ نئی خبروں کی جستجو میں تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا حصہ۔ پھر لکھا ہے ناگہاں انہیں ایک معاملہ پیش آیا، آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے گزشتہ روز ان سے مدد طلب کی تھی انہیں پھر پکار رہا تھا اور مدد طلب کر رہا تھا، اور وہ ایک قبطی سے لڑ رہا تھا۔ اب آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے آیت کہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو آشکارا طور پر ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قصص آیت نمبر 16۔ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ پڑتا ہے اور اپنے لیے مصیبت پیدا کر لیتا ہے اور ایسے کام شروع کر دیتا ہے جس کا ابھی موقع ہی نہیں تھا۔ کل جو کچھ گزری ہے میں تو ابھی اس کے عواقب کا انتظار کر رہا ہوں، اور تو نے وہی کام از سر نو شروع کر دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک مظلوم تھا جو ایک ظالم کے پنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے
نہیں سوری بریکٹ میں لکھا ہے کہ خواہ ابتدا میں اس سے کچھ قصور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس کی مدد کریں اور اسے اس قبطی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اس قبطی آدمی کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ کر اس بنی اسرائیل سے جدا کریں، وہ قبطی چلایا اور اس نے کہا انورٹڈ کاما اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر یہ ہے آیت سورہ قصص آیت نمبر 19. پھر آگے پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ تیری حرکات سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تو زمین پر ایک ظالم بن کر رہے گا اور یہ نہیں چاہتا کہ مصلحین میں سے ہو، انورٹڈ کاما کلوز. یہ بھی سورہ قصص کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے. ہم کتاب کے پیج نمبر 186 پر ہیں. اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل اور اس کے باہر ہر دو جگہ اپنے مصلحانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا تھا. بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ان کی فرعون سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے. اسی لیے تو اس قبطی آدمی نے یہ کہا کہ یہ کیسی اصلاح طلبی ہے کہ تو ہر روز ایک آدمی کو قتل کرتا ہے. حالانکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ ہوتا کہ اس ظالم کو بھی قتل کر دیں تو یہ بھی راہ اصلاح میں ایک قدم ہوتا. بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ گزشتہ روز کا واقعہ تش تش بام ہو گیا ہے اور اس خوف سے کہ وہ زیادہ مشکلات پیدا نہ ہوں انہوں نے اس معاملے میں دخل نہ دیا. آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سزائے موت. اس واقعے کی فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عمل کے مقرر سرزد ہونے کی اپنی شان سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا. وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جہاں فرعون اور اس کے اہل خانہ رہتے تھے بریکٹ کلوز، وہاں سے ایک شخص تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں مطلع کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ کو فوراً شہر سے نکل جانا چاہیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اور یہ جو بات ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 19 ہی کا حصہ ہے. پھر لکھا ہے یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون، یہ ورڈ جو ہے مومن آل فرعون یہ انورٹڈ کاما میں جو شخص بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا، ہیز قافیہ لام حزقیل تھا. وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا. اسے فرعون کے جرائم اور اس کے کرتوتوں سے بڑا دکھ ہوتا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے اور وہ خود اس کار خیر میں شریک ہو جائے. بظاہر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ آس لگائے ہوئے تھا اور ان کی پیشانی میں منجانب اللہ ایک انقلابی ہستی کی علامات دیکھ رہا تھا. اسی وجہ سے جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطرے میں ہیں، نہایت سرعت کے ساتھ سے ان کے پاس پہنچا اور انہیں خطرے سے بچا لیا. اگلا پیراگراف ہے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ شخص صرف اسی واقعے میں نہیں بلکہ دیگر خطرات کے مواقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعتماد اور ہمدرد ثابت ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خبر کو قطعی درست سمجھا اور اس ایماندار آدمی کی خیرخواہی کو بنگاہ قدر دیکھا اور اس کی نصیحت کے مطابق شہر سے نکل گئے. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ خوف زدہ تھے اور ہر گھڑی انہیں کسی حادثے کا کھٹکا تھا. یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کا حصہ، انورٹڈ کاما جو ہم نے پڑھا بھی. اچھا اب ہم آ گئے پیج 187 پہ. لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت خضوع قلب کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر اس کو بلایا، اس بلا کو ٹالنے کے لیے اس کے لطف و کرم کی درخواست کی. انورٹڈ کاما ہے میرے پروردگار تو مجھے اس ظالم قوم سے رہائی بخش. انورٹڈ کاما کلوز سورہ قصص کی آیت نمبر 21. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم اور بے رحم ہے، میں تو مظلوموں کی مدافعت کر رہا تھا اور ظالموں سے میرا کچھ تعلق نہ تھا، اور جس طرح سے میں نے اپنی توانائی کے مطابق مظلوموں سے ظالموں کے شر کو دور کیا ہے تو ابھی اے خدائے بزرگ ظالموں کے شر کو مجھ سے دور رکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین میم دال یہ نام کو چلے جائیں. یہ شہر شام کے جنوب اور حجاز کے شمال میں تھا اور قلم رو مصر اور فراعنہ فیر الف عین نون ہے کی حکومت میں شامل نہ تھا. اب لکھا ہے ہیڈنگ ہے مدین کہاں ہے، میم دال یہ نون کہاں تھا.
اچھا یہاں لکھا ہے مدین ایک شہر کا نام ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کا قبیلہ رہتا تھا. یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں تھا، یعنی حجاز کے شمال اور شامات کے جنوب میں. وہاں کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے. آج کل اس شہر کا نام معان میم عین الف نون معان ہے. اور یہ ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کلمہ مدین کا اطلاق اس قوم پر کرتے ہیں جو خلیج عقبہ سے کوہ سینا تک سکونت پذیر تھی. توریت میں بھی اس قوم کو مدیان کہا گیا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں. اور اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ نقشے کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کا مصر سے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چند روز میں وہاں پہنچ گئے. ملک اردن کے جغرافیائی نقشے میں جنوب مغربی شہروں میں سے ایک شہر معان میم عین الف نون معان نام کا ملتا ہے، جس کا محل وقوع ہمارے مذکورہ بالا کے بیان کے مطابق ہے. لیکن وہ جوان جو محل کے اندر ناز و نعم میں پلا تھا، ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا تھا جیسا کہ سفر اسے کبھی زندگی بھر پیش نہ آیا تھا. اس کے پاس نہ زاد راہ تھا، نہ توشہ سفر، نہ کوئی سواری، نہ رفیق راہ اور نہ کوئی راستہ بتانے والا. ہر دم یہ خطرہ لاحق تھا کہ حکومت کے اہلکار اس تک پہنچ جائیں اور پکڑ کے قتل کر دیں. اس حالت میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سختی اور شدت کے دنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور قصر فرعون انہیں جس جال میں پھنسانا چاہتا تھا اسے توڑ کر باہر نکل آئیں اور وہ کمزور اور ستم دیدہ لوگوں کے پاس رہیں، ان کے درد و غم کا بشدت احساس کریں اور مستکبرین کے خلاف ان کی منفعت کے لیے بحکم الہی قیام فرمائیں. بعض اہل تحقیق نے اس شہر کی وجہ تسمیہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام مدین تھا اس شہر میں رہتا تھا. اس طویل بے زاد و راہ اور بے رفیق و رہنما سفر میں ایک عظیم سرمایہ ان کے پاس تھا اور وہ تھا ایمان اور توکل بر خدا. تو سامعین یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ ابھی ہم پہنچے ہیں پیج نمبر 187 کے اختتام پر، اور اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 188 پر آگے ہیں. جی یہاں پہ لکھا ہے کہ لہٰذا جب وہ مدین کی طرف چلے تو کہا کہ خدا سے امید ہے کہ وہ مجھے راہ راست کی طرف ہدایت کرے گا. انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 22. اب اگلی ہیڈنگ ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ پورا جملہ ہے. آئیے میں پڑھ کے سناتی ہوں. لکھا ہے ایک نیک عمل نے موسیٰ علیہ السلام پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے. یہ پوری ہیڈنگ ہے. لکھا ہے اس مقام پر ہم اس سرگزشت کے 5ویں حصے پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ موقع یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین میں پہنچ گئے ہیں. یہ جوان پاک باز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا. یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اس نے دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا. بعض لوگوں کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور تھے کہ پا برہنہ راستہ طے کریں. بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل 8 روز تک چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. جب بھوک لگتی تو جنگل میں گھاس اور درختوں کے پتے کھا لیتے تھے. ان تمام مشکلات اور زحمات میں صرف ایک خیال سے ان کے دل کو راحت رہتی تھی کہ انہیں افق میں شہر مدین کا منظر نظر آنے لگا. ان کے دل میں آسودگی کی ایک لہر اٹھنے لگی اور شہر کے قریب پہنچے. انہوں نے لوگوں کو ایک انبوہ دیکھا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں کہ جو کنویں کے پاس اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آئے ہیں. جب اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک سورہ کا حصہ ہے. انورٹڈ کاما کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے وہاں بہت سے آدمیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کے اپنے چوپایوں کو پلا رہے تھے. انہوں نے اس کنویں کے پاس 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بھیڑوں کو لیے کھڑی تھیں مگر کنویں کے قریب نہیں آتی تھیں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 کا حصہ ہے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتی اور اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حق کشی، ظلم و ستم، بے عدالتی اور مظلوموں کے حقوق کی عدم پاسداری جو انہوں نے شہر مدین میں دیکھی قابل برداشت نہ تھی. مظلوموں کو ظالم سے بچانا ان کی فطرت تھی. اسی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور ان کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے. وہ اپنی اس روش حیات کو ترک نہیں کر سکتے تھے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے. لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب میں کہا انورٹڈ کاما کہ ہم اس وقت تک اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ تمام چرواہے اپنے
حیوانات کو پانی پلا کر نکل نہ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24۔ ان لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ان باعفت لڑکیوں کے باپ نے انہیں تنہا اس کام کے لیے کیوں بھیجا ہے، یہ بھی اضافہ کیا کہ ہمارا باپ نہایت ضعیف العمر ہے۔ پیج 189 پہ ہم آ گئے۔ جی، ضعیف العمر ہے، نہ تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ بھیڑوں کو پانی پلا سکے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بھائی ہے جو یہ کام کر لے۔ اس خیال سے کہ کسی پر بار نہ ہو، ہم خود یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے کہ کسی مظلوم کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما، وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا، اس سے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوی بازوؤں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کے بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا یہ حصہ ہم نے پڑھا۔ انورٹڈ کاما میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو ان سے کہا انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے؟ یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ کہا لیجئے بسم اللہ، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس سے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور کنویں سے ایک ڈول کھینچ کر ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ بیٹھے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کرنے لگے کہ انورٹڈ کاما کہ خدا بندہ تو مجھے جو بھی خیر اور نیکی بخشے، میں اس کا محتاج ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہی ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر اب یہاں پہ کیونکہ موسیٰ بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد کہانی تو ظاہر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو ہم اگلی اس کی ریڈنگ جو ہے وہ اگلی آڈیو میں کر لیتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔